ماسک کی ڈال نہ سماجی فاصلوں کا خیال، کورونا پھر قہر ڈالنے لگا، مزید 18 افراد جان سے گئے، 373 نئے کیسز رپورٹ، 132 آئی سی یو جا پہنچے، 83 کی حالت ناسوک، وینٹیلیٹر پر سانسوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وائرس کے پھیلاؤ میں غیر معمولی اضافہ، شرح 7.29% ہو گئی۔ ادھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی فیملی کے تشخیصی ٹیسٹ منفی آ گئے۔ لاہور کی جیلوں میں بند 4 قیدیوں میں وائرس کی تصدیق، ملاقاتیوں کے لیے شیشے کا کمرہ تیار، آئندہ فون پر بات ہوا کرے گی۔ کورونا سے بڑھتی اموات، صحت سہولیات جواب دینے لگی، فوری طور پر آئسولیشن یونٹس بنانے کا فیصلہ، 80 کروڑ لاگت کا تخمینہ، پی ڈی ایم اے بیڈز، ایسپیریٹرز، انفیوژن پمپس اور وینٹیلیٹرز خریدے گی۔ 4 روز میں لاہور کی صفائی کا دعویٰ، ایل ڈبلیو ایم سی کی ڈیڈ لائن قریب آ گئی، باغوں کے شہر میں کچرے کے انبار، پیکو روڈ پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، کنٹینر ابل پڑے۔ کمشنر لاہور اور چیئرمین ایل ڈبلیو ایم سی کی نسبت روڈ، نیو ہاسپٹل چوک، کیبٹ روڈ کا دورہ، صفائی کا جائزہ لیا۔ ڈیپٹی کمشنر مدثر ریاض نے گڑی شاہو میں انتظامات دیکھے، 2 روز میں شہر کو پورا صاف کرنے کا دعویٰ۔ صفائی کا ذمہ لیا ہے تو مشینری بھی اپنی لاؤ، ترک کمپنی البیراک لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی، عدالت نے ایل ڈبلیو ایم سی کو مشینری کے استعمال سے روک دیا۔ عمران علی سلطان پریشان، صفائی کے بگڑتے حالات پر قابو پانے کے لیے واسا سے مدد مانگ لی، 20 ڈمپر اور 10 ایکسکاویٹرز فوری دینے کی درخواست۔ ڈرینیج کلیننگ مہم کے سبب واسا حکام مشینری دینے میں تذبذب کا شکار۔ لاہور پیچھے رہ گیا، کچرے کے ڈھیر، شاہراہیں اندھیر، گلیاں خستہ، سڑکیں شکستہ، فلٹر پلانٹس ناکارہ، فنڈز کی کمی کا بہانہ۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے اضلاع کے لیے پہلے اربوں کا بجٹ، پھر 80 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ شہر کا موسم ابر آلود، ایئر کوالٹی انڈیکس 350 سے بڑھ گیا، شہری سانس اور گلے کی بیماریوں کا شکار، بادل بھی لاہور کا چکر کاٹنے لگے، ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات ہو سکتی ہے برسات، موسم کی خبر دینے والوں کی پیشگوئی، ٹھنڈ بھی رہے گی برقرار۔ خوشیاں نکلنے لگا، چینی سے بھی مٹھاس چھین لی، اوپن مارکیٹ میں 5 روپے مہنگی 85 روپے کلو ہو گئی، امپورٹڈ چینی کا معمولی ریلیف بھی ختم، سبزی فروشوں کی منمانیاں، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ سے غائب۔ کا نتیجہ یا گڈ گورننس کا فقدان، بلدیہ لاہور کی 2 ارب مالیتی اراضی پر قبضہ گروپس کا راج، عملہ کرایہ وصول کر سکا، نہ ہی زمین واگزار کرا سکا، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر حکومت کا نوٹس، ڈی سی متحرک ہو گئے۔ ریلوے میں کرپشن کا طوفان، 1 ارب سے زائد کی 402 بے ضابطگیاں، 14 کروڑ غیر قانونی اکاؤنٹس میں جمع کروا دیے، 1 ارب کا ناکارہ میٹیریل خریدا، غیر ضروری معاہدوں میں کروڑوں کا نقصان بھگتا، 7 کروڑ چوری کے کھاتے میں، 9 کروڑ من پسندوں کو اوور ٹائم دے ڈالا، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے بانڈا پھوڑ دیا۔ 5 سرکاری اتھارٹیز بھی ٹیکس دہندہ نکلی، ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی، لاہور رنگ روڈ اتھارٹی، ٹرانسپورٹ کمپنی اور پارکنگ کمپنی کو ایف بی آر کا فائنل نوٹس، عدم ادائیگی پر کارروائی کی وارننگ۔ کھوکھر برادران نیب کے ریڈار پر، سیف الملوک کھوکھر، افضل کھوکھر کے خلاف تحقیقات شروع، الیکشن کمیشن، ایف بی آر، سیکورٹی ایکسچینج اور اسٹیٹ بینک سے اثاثوں کا ریکارڈ طلب، پٹوار خانوں اور نجی سوسائٹی سے بھی ریکارڈ مانگ لیا گیا۔ اسکولوں کے نان سیلری بجٹ میں گھپلوں کا انکشاف، نان سیلری بجٹ کا آڈٹ کروانے کا فیصلہ، ٹیکنیکل یونیورسٹی تیاجن کا فیز 1 بھی مسائل کا شکار، فنڈز میں التوا کے سبب اسکالرشپ جاری نہ کی جا سکی، طلباء کو فیس جمع کرانا مشکل ہو گیا، احساس پروگرام میں رجسٹرڈ طلباء کو بھی امداد کا انتظار۔ کورونا سے متاثرہ تعلیمی نظام کے لیے بڑا ریلیف، پرائیویٹ سکولز کو 31 مارچ تک مفت رجسٹریشن کی سہولت، پہلے سے رجسٹرڈ سکولز کی رجسٹریشن میں بھی 1 سال کی توسیع۔ نامناسب رویے پر ریفرنس اور جائیداد تنازع پر دباؤ پر انکوائری، ایس پی انوش مسعود چودھری مشکل میں پڑ گئے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبدالغفار کیسرانی نے نامناسب رویے پر انوش مسعود کی رپورٹ کی، آئی جی کے مزید کارروائی کی ہدایت۔ لاہور جلسے میں متنازع تقریر، محمود خان اچکزئی کے خلاف درخواست پر سماعت، پولیس نے سربراہ عوامی ملی پارٹی کو پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی، سماعت 4 جنوری تک ملتوی۔
پانی کا تحفظ، آلودگی سے بچاؤ۔ بتائیں راوی ریور اتھارٹی نے نئے شہر کے لیے کیا کیا؟ ہائی کورٹ میں سماعت، ریور راوی اتھارٹی سے اقدامات کی رپورٹ طلب۔ جسٹس شاہد وحید کریم کا پولیتھین بیگز اور آلودہ فیکٹریوں کے خلاف ایکشن جاری رکھنے کا حکم۔ کمیشن رپورٹ عدالت جمع۔ نصابی کتابوں میں توہین آمیز مواد چھپ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ قرآن مجید کو لازمی تعلیم کا حصہ بنانے میں بھی پیش رفت نہیں، کون جواب دے گا؟ انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت پر ہائی کورٹ برہم۔ سیکرٹری ایجوکیشن کی عدالت کو نئے تعلیمی سال سے قرآن مجید نصاب کا حصہ قرار دینے کی یقین دہانی۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے حکومتی یقین دہانی پر اپیل نمٹا دی۔ حکومت کا اسٹامپ فروشوں اور جعلی ڈیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑا فیصلہ، نئے اسٹامپ پیپر کی تیاری پر کام شروع۔ روایتی اسٹامپ پیپر کو تبدیل کرنے پر شہریوں میں تشہیری مہم بھی چلائی جائے گی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے معاملے خصوصی ندیم افضل چند کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، اپوزیشن کی تحریک، گڈ گورننس سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لانگ مارچ اور استعفوں کی گیدڑ، گبکیاں دینے والوں کا لونگ گواچ چکا، ان کے استعفے صرف ڈرامہ ہیں، یہ کبھی عہدے نہیں چھوڑیں گے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق عوام کی سیاسی مخالفین پر گرج برس۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت انویسٹیگیشن امور میں بہتری پر اجلاس، ریجنل مانیٹرنگ یونٹس کو مزید موثر بنانے پر اتفاق۔ انعام غنی کی جلد نئی ایپ بھی لانچ کرنے کی ہدایت۔ گورنر ہاؤس میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب، چودھری محمد سرور نے کیک کاٹا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دعائیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں ضلع انتظامیہ نے تقریب کا اہتمام کیا، ڈپٹی کمشنر مدثر ملک، مولانا عبدالخبیر آزاد، پادری شاہد معراج، سردار بشپ سنگھ نے کرسمس کا کیک کاٹا، مسیحی ملازمین میں تحائف تقسیم کیے۔ لیسکو نے بھی مسیحی ملازمین کو خوشخبری سنا دی، اقلیتی تہوار پر بجلی بند نہیں ہوگی، ترقیاتی کاموں کے لیے شٹ ڈاؤن منسوخ۔ کرسمس آئی خوشیاں لائی، مسیحی برادری سرشار، کمشنر آفس میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ پی این ڈی بورڈ میں تقریب، مسیحی ملازمین کی شرکت۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں بھی محفل سجائی گئی، ڈاکٹر ظرفی شان طاہر، عمران رسول، فیکلٹی ممبران اور مسیحی برادری کی شرکت۔ سیکرٹری معدنیات عامر اعجاز نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کیک کاٹا۔ رائل پلازا شادمان میں کرسمس کی تقریب، چیئرمین امن کمیٹی چودھری محمد ارشد گجر، مولانا عاصم نے بھی شرکت کی۔ لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی میں سکھ فارسی ورثے کی اہمیت پر ویبینار، وائس چانسلر بشرا مرزا، فیکلٹی ممبران اور طالبات کی شرکت۔ کیلیفورنیا کے ڈاکٹر دلویر سنگھ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ آزادی کی تحریک نوجوانوں نے شروع کی، طلباء نے پاکستان بنایا اور وہی اسے ترقی کی منازل تک لے جائیں گے۔ صدر یو ایم ٹی اور بانی ستارہ ہلال فاؤنڈیشن ابراہیم حسن مراد کو نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہیں۔ پنجاب بار کونسل میں بائیو میٹرک سسٹم کا افتتاح، وائس چیئرمین عابد ساکی، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر وکلا رہنماؤں کی شرکت۔ نیا سسٹم الیکشن کی شفافیت کی ضمانت قرار۔ وابڈا کا بڑے دل کا مظاہرہ، 27 کھلاڑیوں کی نوکریاں بچا لی۔ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہونے کے باوجود کامران اکمل، وہاب ریاض، محمد عرفان، سلمان بٹ سمیت دیگر کو 1 سال کے لیے این او سی جاری، کھلاڑی بدستور وابڈا ملازم رہیں گے۔